نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی عادات اچھی ہو، اس کے اقوال اچھے ہو، اس کا قول و فعل اچھا ہو تو دوسروں کے لیے باعث رحمت بنتا ہے، اور وہی انسان اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس کا قول و فعل اچھا نہ ہو، وہی انسان دوسروں کے لیے باعث زحمت بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے اچھی نعمت اچھے اخلاق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ مالدار انسان کسی مالدار کو قرضہ دیتا ہے تو وہ اس کو قرضہ لینے میں اور قرضہ اس کے واپس لینے میں اس کو مہلت دیتا ہے، اور وہی انسان کسی غریب کو قرضہ دیتا ہے تو وہ قرضہ لینے میں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مالدار سے پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، تو وہ امیر انسان کہے گا کہ یا اللہ، جب میں کسی کو قرضہ دیتا تھا مالدار کو، امیر کو، تو میں اس کے قرضہ لینے میں اس کو مہلت دیتا تھا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، اور وہی اگر کوئی غریب انسان کو میں قرضہ دیتا تھا تو اس کے قرضے کو میں معاف کر دیتا تھا، میں اس سے قرضہ واپس نہیں لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے، جا، میں نے تجھے بغیر حساب کی تجھے جنت میں داخلہ دیتا ہوں۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کل قیامت کی دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنا پر نہیں کہ اس نے بہت تہجدیں پڑھ لی، اس نے بہت اشراقیں پڑھ لی، اس نے نوافل پڑھ لی، بہت قرآن کی تلاوت کی کہ اے میرے بندے، تو نے بہت تہجد پڑھا، چل جا تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ اے انس، اگر تو میری ایک عظیم الشان سنت پر عمل کرے گا تو کل قیامت کے دن جب ہم سب کو جنت میں ڈالا جائے گا تو کل تو جنت میں تو میرا ساتھی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے یہ بات کہی۔ حضرت انس سے یہ نہیں کہا کہ اے انس، اگر تو بہت تہجدیں پڑھ لے گا، اگر تو بہت نوافل کا اہتمام کرے گا، تو بہت تسبیحات پڑھے گا تو کل جنت میں میرا ساتھی رہے گا، ایسا نہیں کہا۔ اگر تو اچھے اخلاق سے، اور وہ عظیم الشان سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، وہ عظیم الشان سنت یہ ہے کہ تو کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھے، اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر دے ہر ایک کے لیے، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تجھے میرا تو ساتھی بنے گا۔ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تجھے میرا ساتھی بنائے گا۔ تو کتنی عظیم الشان سنت ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، جھوٹ سے، نفرت سے، عداوت سے، دھوکہ سے، ہر چیز کو اپنے دل کو صاف کریں، ہر چیز۔ آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ آج ہم لوگ معاملات سے زیادہ عبادت پر خیال دیتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے بہت ہیں، اشراق پڑھنے والے بہت ہیں، تسبیح پھیرنے والے بہت ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت ہیں،
لیکن اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بہت کم ہیں. ہم ہر ایک کے ساتھ, آج ہم نے اخلاق کو کیا سمجھا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مسکرا لیتے ہیں تو ہم اس کو اچھے اخلاق سمجھتے ہیں, اور وہی انسان اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اور مسکراتا ہے, جس کو دیکھ کر وہ مسکرا رہا ہے, اور پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد کہتا ہے کتنا بدماش ہے, پہلے اس کو چائے پلایا, اس کے ساتھ مسکرایا, اور دل میں اس کے لیے بغض تھا, نفرت تھی, اس لیے اس کے جانے کے بعد کہا کہ کتنا بدماش ہے انسان. تو یہ منافقت ہے میرے بھائیوں, یہ اچھے اخلاق نہیں ہے, یہ ہماری غرض ہے. اگر کوئی دکاندار کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, اس کو مسکراتے اس کو سامان دیتا ہے, تو وہ اس غرض سے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کہ وہ کسٹمر واپس آئے میرے پاس, اس غرض سے. اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے, لیکن اپنی غرض نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر وہ گھر پر جاتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, اس لیے کہ ثواب کے علاوہ اور دوسرے کوئی غرض نہیں اپنے ماں باپ سے, اس وجہ سے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا. اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, تو سمجھ لو کہ وہ واقعتاً اچھے اخلاق والا ہے, کیونکہ ان سے کوئی غرض نہیں ہے. کسٹمر سے تو غرض ہے کہ اس سے پیسے ملیں گے. ہم فلائٹ کا سفر کرتے ہیں تو ایئر ہوسٹس ہم سے کتنا اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے, کیونکہ اس میں اس کی غرض ہے. وہ غرض یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق سے, پیسنجر کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو ہماری تنخواہیں بڑھیں گی, یہ غرض ہوتی ہے اس کی. تو میرے بھائیوں, ہم اپنے غرض کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آئے, یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں ہوئے. اچھے اخلاق تو وہ ہے کہ بغیر غرض کی صرف اللہ کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. ہم باہر ہم پورے شہر میں گھومتے ہیں, سب کے ساتھ اسمائل دیتے ہوئے گھومتے ہیں, اچھی سی بات کرتے ہیں, ان کو چائے پلاتے ہیں, لیکن جب گھر میں انٹری کرتے ہیں تو چنگیز خان بن کر آتے ہیں. بچے بھی ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں کہ اب ہمارے والد صاحب آئے, اب ہمارے ابو آئے, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. بیوی ڈر جاتی ہے, ماں باپ سہمے رہتے ہیں, ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی اخلاق نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے سب سے بہترین اخلاق والے, آپ سب سے بہترین اخلاق والے. کیوں؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ تو اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے, لیکن اس سے کئی زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں انٹری کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے. آج ہم دفتر کا غصہ گھر پر نکالتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل سے زیادہ اچھے اخلاق میں دھیان دیں, خوب محنت کریں, ہم اپنے دل کو صاف رکھیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بخشش کا صرف ایک ہی عمل تھا. وہ یہ عمل نہیں تھا کہ انہوں نے بہت تہجدیں پڑھ لیے, بہت نوافل پڑھ لیے, اشراق پڑھ لیے, چانش پڑھ لیے, قرآن کی تلاوت کر لیے, بہت نوافل پڑھ لیے, تو کہا کہ یہ میرے بخشش کا عمل نہیں. کہا کہ میرے بخشش کا صرف ایک ہی ہے عمل, وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کا دل نہیں دکھایا اور ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھا, کینہ سے, بغض سے, جھوٹ سے, ہر چیز سے, نفرت سے, عداوت سے, ہر چیز سے میں نے اپنے دل کو صاف رکھا. بس میرا بخشش کا ایک ہی عمل وہی تھا. جبکہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے اندر بھی شریک تھے. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں, محنت کریں. اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں. اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اسے معاف کر دے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دل کو خراب نہ کر لیں. آج ہم لوگ, کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے تو ہم یہ دن رات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے مجھے پتھر مارا تو میں اس کو اب کب اینٹ ماروں. ہم پتھر کا جواب پتھر سے دیتے نہیں. میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں. ہم معاف کرنے والے بنیں, بدلہ لینے والے نہیں بنیں. ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں.
غیر مسلم آج ہمارے نماز کو نہیں دیکھتا ہے. کوئی بھائی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی اشراق پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ سب چیزیں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے. لیکن غیر مسلم یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا ہے. غیر مسلم تو ہمارے معاملات کو دیکھتا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں. ہم تہجد پڑھتے ہیں اور جب فجر کے بعد تجارت کے لیے جاتے ہیں تو سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں. تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ کیسا اسلام ہے, کہ اسلام کو یہی سکھاتا ہے. تو دیکھو, اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں, کہا نہیں, یہ کیسا اسلام ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام ان کو یہی سکھاتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں, کسی کے بارے میں برا نہ چاہے, ہر ایک سے اچھے سے بات کرے, اپنے ماں باپ سے, خاص طور سے اپنے ماں باپ سے اچھی بات کرے, اپنی بیوی سے اچھی بات کرے, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, ہم جب رات کو سوئے تو ہر ایک کو معاف کرنے والے بنے, ہر ایک کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور اچھے اخلاق والا ہمیں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.